کھجلی زلفی جمیل۔ کھجلی ایک ایسی ڈھیٹ اور ہٹ دھرم بیماری کا نام ہے جو سوائے رسوائی اور خجالت کے علاوہ کچھ اور نہیں دیتی۔ یہ بیماری جس کسی کو ایک بار ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ رہنے والوں اور گھر کے افراد کی حالت ناگفتہ بہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں، میرے پیارے دوست نبوغ کے ہیں۔ قصہ مختصر، ایک بار میاں نبوغ کو کھجلی ہو گئی، مگر اکیلے نہیں، یکے بعد دیگرے اس کے ساتھیوں کو بھی ہوئی۔ اللہ معاف کرے، کہتے ہیں دوستی بڑے کام کی ہوتی ہے۔ کسی نے بالکل درست فرمایا، ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ سو نبوغ کا کمرہ کھجلی خانہ بن گیا۔ ہر کوئی محتاج اور طالب دوا و دعا تھا۔ شام میں جب سارے ساتھی اپنے اپنے جاب سے واپس لوٹ کر آتے تو کھانے پکانے کی باتیں آخر میں ہوتی۔ شروعات کھجلی سے ہوتی۔ ہر کوئی بس موقع کی تلاش میں ہوتا کہ کیسے بات نکلے اور اپنی داستانیں بلا سنانی شروع کر دے۔ جیسے ایک شروع ہوتا باقی بھی تیار ہو جاتے۔ جس طرح کسی کی موت ہو رہی ہو اور رشتہ داروں کی ایک لمبی قطار جو بخشش کی خاطر آئے ہوتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا بتا کر روندھنے لگتے ہیں، ٹھیک اسی طرح مزے کی بات تو یہ ہے کہ راتوں کا ماحول کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ گما گزرتا کہ کمرہ ایک میوزک اسٹوڈیو ہے جہاں سبھی اپنی آواز کے فن کو دکھلا رہے ہیں۔ بعض پڑوسیوں نے تو شور و شغب کے خوف سے اپنے سونے کے شیڈیول کو ہی بدل ڈالا۔ مغرب کی اذان کے بعد سے کمرہ لاک، کیا کہا جائے، مسئلہ واقعی جاں کا تھا۔ مگر سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان تھا تو وہ نبوغ تھا۔ اسے ایسا لگنے لگا کہ کمبخت کھجلی جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ باہر نکلنا، لوگوں سے ملنا دھیرے دھیرے چھوٹنے لگا۔ سب سے زیادہ مشکل اور سبکی تب ہوتی جب سب اپنی اپنی آفس میں ہوتے۔ وہاں امپلائیز کے درمیان ضروری کام کے وقت ناف کے نیچے سے رانوں تک نوچ کھروچ کرتے، مگر احتیاط کے ساتھ، لیکن تشفی نہیں ہوتی۔ آفس تو کوئی کمرہ نہیں ٹھہرا کہ لنگی پہن لی، خارش کا احساس ہونے لگا تو نیچے کی کونی پکڑ کر ہوا میں لہرا۔ کوئی کہنے دیکھنے والا نہیں، کیونکہ نظر جدھر بھی جائے تو تسلی رہتی کہ باقی لوگ بھی اسی کام میں مصروف ہیں۔ بار بار ٹوائلٹ کا بہانہ بناتے رہنا بھی عزت میں کمی بیشی ہوتی۔ دفتر میں دن کس طرح گزرتا نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی نبوغ نے بتایا۔ چھٹیوں کے معمولات ایسے بن چکے تھے کہ سارے ساتھی سڑکوں اور دواخانوں کی مٹی پھانکتے ہوئے ملتے۔ گلیوں سڑکوں پر نظریں سامنے کی بجائے دیواروں پر ہوتی۔ کہیں کوئی پوشیدہ امراض کے علاج کی طرح کا کوئی اشتہار مل جائے، جہاں کہیں کسی کو کچھ نظر آتا، فون گھما کر منڈلی کے روپ میں ڈاکٹر حکیم کے گرد جا بیٹھتے۔ ڈاکٹر حکیم بھی تھوڑی دیر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے، پھر حیرت سے پوچھتے، اماں کس قسم کے لوگ ہو؟ ایک ساتھ سب آ گئے۔ ڈاکٹر حکیم کو جب علم ہوتا کہ سارے اللہ کے فضل سے مریضوں میں شمار ہوتے ہیں تو عجب سا دل گھٹتا ہو جاتا۔ خیر، ڈاکٹر حکیم کے چکر میں شہر کی گلیوں اور سڑکوں سے وہ رابطے پیدا ہو گئے کہ دیگر ڈاکٹر حکیم نے الگ سے مخبروں کو کام پر رکھنا شروع کر دیا، تاکہ جہاں کہیں جھنڈ نظر آئے، خبر پہنچ جائے۔ راستے میں سبھی اپنے کانوں کو کھول کر رہتے کہ کوئی رکشے یا سائیکل پر ریکارڈڈ کیسٹ لگائے مرہم فروخت کرتا مل جائے، کیونکہ ان سبوں کو اندازہ ہونے لگا تھا ڈاکٹر حکیم مخبروں سے خبر پاتے ہی رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں ناکام لوٹنے سے اچھا ہے کہ رکشے سائیکل والوں کا سہارا مل جائے، جو پریشان روحوں کے آرام کی خاطر شاعری بھی لگائے رکھتا ہے۔ دوائیوں اور مرہموں کے استعمال کے نتائج یہ نکلے کہ کمرے میں بستروں اور برتنوں کے علاوہ نظریں جہاں جاتی دواخانوں کی تصویریں لگتیں۔ 2 ماہ میں عالم یہ ہو چکا تھا کہ سونے کی جگہیں کم پڑنے لگیں۔ کسی کو کچھ ہوش نہیں سوائے علاج کے۔ ڈاکٹر حکیم کا نتیجہ 0 سناٹا، چین سکون۔ ان لوگوں کے ساتھ پڑوسیوں کے بھی ختم ہو چکے تھے۔ ایک پڑوسی تو تنگ آ کر دوسری جگہ شفٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر حکیم سے جب فائدہ دکھتا نظر نہیں آیا تو سب نے اس مرض کے ستائے ہوئے جیالوں کو فون گھمانا شروع کیا۔ ایک نے خود پر آزمائے نسخے کو اس پر اعتماد انداز میں پیش کیا کہ دل کو لگا اب صحیح ہونے کا دن قریب ہے۔ بس سب نے ہاں سے ہاں ملائی تو نبوغ بازار سے لہسن خرید لایا۔ دوسرا پڑوسی سے پسوانے چلا گیا۔ لہسن پسوا کر واپس آیا تو تیسرے نے کیوڑ کو ٹھیک طریقے سے لاک کیا۔
تاکہ کوئی اس آزمودہ نسخے کو جان نہ لے۔ پھر سب کھجلی کے پھیلاؤ کے حساب سے لہسن الگ الگ برتنوں میں لے کر بکھر گیا۔ آگے کا حال ایک پڑوسی نے بتایا، کہنے لگا پہلے تو لگا یوں ہی ہنسی مذاق ہو رہی ہے، مگر جب بلبلاہٹ اور چیخ و پکار کی گھن گرج کے ساتھ بدن پٹکنا شروع ہوا تو لگتا تھا کہ گھمسان کا رن پڑا ہو۔ بغل کی بلڈنگ کے لوگ جمع ہونے لگے۔ سب نے بہت کوششیں کی کہ دروازہ کوئی کھولے، مگر کسی نے نہیں کھولا۔ خدا گواہ کہ اس کے بعد 2 رات ایسی چین کی نیندیں آئیں جسے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس چین کی نیند کے بارے میں جب دریافت کیا تو پتہ چلا زیادہ چیخ و پکار سے ان لوگوں کی آوازیں بیٹھ چکی تھیں۔ ایک عرصے بعد جب میری ملاقات نبوغ سے ہوئی تو کھجلی سے نجات کا ذریعہ جاننا چاہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر حلق کو کھنکھارتے ہوئے گویا ہوا کہ لہسن کے واقعے سے ایسی ندامت و پشیمانی ہوئی اور تو اور آوازیں بھی جاتی رہیں۔ 2 دن بھوک سے تڑپ گئے، جس کسی سے کچھ کہنے مانگنے کی کوششیں کی، لا حاصل۔ الغرض یہی صورت بچی تھی کہ ہاتھ پھیلائے سڑکوں پر نکل پڑے۔ 4-5 روز بعد ایک ساتھی کی کال آئی کہ یار ایک آخری نسخہ ہے، مگر اس سے چمڑا خراب ہو جائے گا، اور نسخہ یہ کہ کھجلی زدہ علاقے پر ایسڈ لگایا جائے۔ پھر میٹنگ بٹھائی گئی، طے ہوا جس کے پاس کال آئی ہے پہلے وہ آزمائے گا، اگر تجربہ کامیاب رہا تو پھر ہم سب بھی آزمائیں گے۔ خیر سے کامیاب رہا، مگر کھجلی کا وہ پورا علاقہ سیاہ ہو چکا ہے۔ جب بھی اس حصے پر نظر پڑتی ہے یقین کر لیتا ہوں چلو تجربہ تو کامیاب ہوا۔